الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية لا شريككم في الأجر رواه البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ روایت نقل کی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ دونوں صحابی ہے، وہ جابر بھی صحابی ہے، ان کے والد بھی صحابی ہے، اور ان کے والد صاحب تو بہت پرانے ایمان لائے ہوئے تھے. وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. غزوہ احد میں اپنے سر کے اوپر بہت قرضہ چھوڑ کر گئے تھے، بہت زیادہ قرضہ چھوڑ کر گئے تھے، جس کی ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اگر یہ 100 بار پڑھ لیا جائے، اور اگر ٹائم نہیں ہے یعنی تھوڑا پڑھ لیا باقی رہ جائے تو نماز کے بعد پڑھ لے، لیکن سنت اور فرض کے درمیان میں اگر پڑھے تو چاہے کتنا ہی قرضہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا کر دیتا ہے. بہت اچھا ہے، اور ہزاروں نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہزاروں لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. بہت سو نے مجھے بتایا کہ یہ سب اس دعا کی برکت ہے. اس لیے بعض دعائیں بہت مجرب ہوتی ہیں، بہت مجرب. جلدی سے ہم لیٹ سے اٹھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے سنت اور فرض کے درمیان میں تو پڑھ نہیں سکتے. ٹائم ختم ہونے کے کم سے کم 45 منٹس بیفور بھی ہم نماز شروع کر دیں، سنت پڑھ لیں، پھر آرام سے ایک تسبیح لے کر 100 بار پڑھیں اور پھر فرض نماز اچھی طرح پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلد گھر کے اندر میں برکت بھی ہوگی، جاب میں، گھر میں. اسی طریقے سے قرض کے بارے میں ہر چیز میں اللہ پاک اس کی مدد کر دے گا. تو ان کے والد صاحب عبداللہ تھے، یہ احد میں شہید ہو گئے اور بہت قرضہ چھوڑ کے گئے تھے، بہت زیادہ. ایک وجہ اس لیے ان کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بہت غمگین ہے، کہ وہ سو وریڈ سیڈ، وہ سیڈی. فرمایا مالی ارا کا منکسرا، کیا بات ہے تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، لک لائک یو ڈسپوائنٹڈ، پریشان ہے، کیا بات ہے؟
غم کے آثار چہرے پر تھے. پتہ چل جاتا ہے آدمی کا یا تو ٹینشن میں یا تو بیماری میں, دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے. ٹینشن ہوتا ہے کس قسم کا, یا تو پھر بیماری ہوتی ہے. انہوں نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائی کہ آپ جانتے ہیں ٹینشن بہت ہے, ٹینشن. اس لیے فجر کی ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو کبھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اور ٹینشن فری دعا ہے, ٹینشن فری. کون سی دعا ہے؟ اللہ اللہ لا اشرک بک شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے جی, اللہ اللہ لا اشرک بک شیئا. اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. بہت عجیب دعا ہے. اور دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے. آپ کو ٹینشن ہوتا رہتا تھا قوم کا, فنا کا, غزوے کا, یہ ہو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہوگا, ٹینشن ختم ہو جائے گا. بہت اچھی دعا ہے, بہت اچھی دعا, ٹینشن فری دعا ہے. ٹینشن کو ختم کرنے کی دعا ہے. یہ آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے بات ذہن میں آ گئی. ان کے والد صاحب بیچارے انتقال کر گئے اور بہت ساری بچیاں چھوڑ کر گئے پیچھے. ایک ہی بیٹا تھا, اور ایک روایت میں 7 اور ایک روایت میں 9 بیٹیاں تھیں. ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. یہ اب اوپر سے قرضہ بھی ہے کہ چلو میں جاب کر کے بیٹیوں کو, میری بہنوں کو کھلاؤں گا, لیکن قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ میں کروں کیا کروں. تو ٹینشن میں آدمی آ جاتا ہے. سب ابھی یہودی مانگیں گے, فلاں مانگیں گے, باپ کے انتقال کے بعد سب مانگنے لگے. ایک طرف اولاد کی فکر یعنی بہنوں کی فکر, اور ایک طرف باپ کا غم, انتقال کر گئے, اور ایک طرف یہ قرضہ اتنا زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غم, ان کا سیڈنس, ان کی وریز ختم کرنے کے لیے ان کے والد کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا کہ تیرا والد کدھر ہے, انتقال کے بعد کہاں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. وہ تو اوپر سے لے کر دیتے تھے نا, اللہ دیتے تھے, نبی بتلاتے تھے. سبحان اللہ. یہ جابر اللہ رب العزت سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرتا ہے, یعنی بیچ میں نورانی پردے ہوتے ہیں, تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہیں. ان کے والد اگرچہ شہید ہو گئے, پیچھے اولاد چھوڑ گئے, اتنی بیٹیاں اور بیٹا اور اتنا قرضہ, لیکن شہید ہونے کے بعد ان کا درجہ کہاں تھا. عام طور پر قیامت کے دن اگر کوئی اللہ سے بات کرے تو پردے کے پیچھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ آمنے سامنے بات کی ہے. جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, ایسے. تو کیا نصیب ہوگا اس کا. سامنے اللہ سامنے ہے, پردہ نہیں. صحیح روایت, آمنے سامنے بات. اللہ, تیرے والد کو اللہ نے زندہ کیا شہید ہونے کے بعد, اور فرمایا تمنا علیہ, اے عبداللہ تمنا کرو تم. تمنا, what is your wishes, تمنا کرو, کیا مانگتے ہو مانگو. اللہ کہہ رہے ہیں, میں اور آپ نہیں, نبی نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تمہارے والد نے اللہ سے مانگا, کیا مانگا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح میں ایک مرتبہ تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے آیا ہوں, اسی طرح دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجے کہ میں اپنی جان کو پھر قربان کر کے تیرے پاس آ جاؤں.
یہ تمنا تھی. یہ ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں میں تمہیں. امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اپنے سنن میں اس کو نقل کیا, جلد ثانی میں ان کے 130 صفحے پر ہے یہ روایت. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ. فرمایا جن کی یہ تمنا تھی کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور تیرے راستے میں شہید ہو جائیں. جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 21 غزوے کیے. کتنے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیٹل میں گئے؟ 21. 19 غزوے میں اپنے نبی کے ساتھ شریک تھا. بیٹا بھی اتنا بہادر نبی کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ اب سنیے, سفر سے واپس آ رہے تھے جابر بن عبداللہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی ضرورت پڑی. سفر میں تھے, سواری کی ضرورت پڑی, تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمائے جابر کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ سفر میں اپنا اونٹ بیچو گے؟ اور اصل میں بات کیا تھی کہ وہ بہت اپنی اونٹنی کو بھگا رہے تھے. مدینہ قریب قریب آ رہا ہے نا, جب گھر قریب ہو تو کب جلدی گھر پہنچے, اپنی گاڑی دباتے ہیں نا کہ جلدی گھر پہنچ جائیں, ایکسیلیٹر. تو پوچھا پیچھے سے اللہ کے نبی کی اونٹنی تو بہت فاسٹ تھی, آ گئے. ان کی اونٹنی فاسٹ چلاتے لیکن چلتی نہیں تھی, سلو تھی. اور ایک ٹویوٹا گاڑی اور ایک بڑی گاڑی بی ایم ڈبلیو فرق ہوتا ہے نا, ٹوٹی گاڑی اور چلی گاڑی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آئی, میں جابر کیا بات ہے بہت جلدی ہے. اللہ کے نبی کیا کرے, اللہ کے نبی نے پیچھے سے ایسی ایک چابک لگا دی اونٹنی کو, اور ابھی ٹویوٹا سے کیا بن گئی؟ فراری بن گئی, فاسٹ ایسی جا رہی. اللہ کے نبی کا معجزہ, وہ فاسٹ ہو گئی. وہ کہتے پیٹرول ڈال دیا اس میں, ایک ہی ایسی ٹچ کیا اللہ کے نبی سے. سفر سے آ رہے تھے تبوک سے, ایسے لگایا وہ فاسٹ ہو گئی ایک دم, اور بہت فاسٹ جا رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے دیکھو آگے مجھ سے آگے نکل گئے, پاس ہو گئی, بھگایا. پھر جابر کیا بات ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی ہے. اب نئی شادی تھی اور میں سفر میں آپ کے ساتھ آ گیا بیوی کو چھوڑ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا باقیرہ لڑکی ہے یعنی غیر شادی شدہ تھی یا شادی شدہ؟ فرمایا اللہ کے رسول میں کہاں سے غیر شادی شدہ لڑکی سے شادی کرتا, اس لیے کہ میری بہنیں بہت زیادہ ہیں. اگر میں جوان لڑکی لاؤں تو وہ کیسے میری بہنوں کی خدمت کرے گی؟ میرے گھر کوئی نہیں ہے بہنوں کو لک آفٹر کرنے والا, میں اکیلا بھائی ہوں. تو میں ایک بیوہ لڑکی سے میں نے شادی کی, بیوہ, اور بڑی عمر کی ہے. اگرچہ جابر جوان ہے لیکن بڑی عمر کی, چونکہ اپنی بہنوں کو بھی لک آفٹر کرنا, ان کو کنگھی کر دینا, اور اسی طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں ان کو نہلانا دھولانا, کپڑے دھونا, فلاں اور فلاں. اس وقت اب کہہ رہے ہیں جابر اتنی تو بڑی تیز ہے, بیچنا چاہتے ہو مجھے؟ فرمایا اللہ کے رسول تمہاری چابک سے تو پاس ہوئی ہے, لے ہی لو تم, ہدیہ تم کو. کہا نہیں ہدیہ نہیں, بیچنا چاہتے ہو؟ ہاں 40 کیا. میگی بڑی مہنگی یار, میں نے تو لگایا اور پاس ہو گئی, آپ نے مہنگی کر دی گاڑی. ٹھیک ہے چل میں نے خرید لی, 40 کیا, ہو گئی مسئلہ. ٹھیک ہے یہ اونٹنی تمہاری, پیسے مجھے مدینہ منورہ جا کے دے دیتا ہوں تمہارا پیسے. لیکن اللہ کے رسول میں یہاں سے جاؤں گا کیسے مدینہ؟ اگر آپ نے اونٹنی لے لی تو چل کے تو جا نہیں سکتا, دور ہے ابھی. تو میں نے ابھی اونٹنی پر بیٹھ جا, مدینہ منورہ جاؤ, میرے گھر پر آ جاؤ, اونٹنی دے جاؤ, پیسے لے جاؤ. ٹھیک ہے چلے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی بھی مسجد میں پہلے پہنچتے تھے, 2 رکعت نفل پڑھی. جب بھی سفر سے آتے تھے تو
تو پہلے گھر پر میسج بھیجتے تھے، صبح آتے تھے، رات میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں آتے تھے، باہر انتظار کرتے تھے، سفر میں وہاں سو جاتے تھے رات نکال کے، تاکہ گھر میں اگر بیوی صحیح حالت میں نہیں ہے تو کہیں دل میں نفرت نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے راستہ بتایا، پہلے میسج بھیجو کہ میں اتنے بجے گھر پہنچ رہا ہوں، تاکہ وہ شوہر کے لیے ریڈی ہو، ورنہ ویسے ہی اگر گھومتی رہے گی تو شوہر کے دل میں محبت کہاں سے؟ یہ اللہ کے نبی پہلے مسجد میں جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ گھر میں چلے جاتے تو ابھی 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سفر سے، 1 مہینے کے بعد، تو ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں مدینہ کے آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے. تو آپ اگر گھر میں چلے گئے سیدھے تو یہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں آپ کا، تو پھر ملاقات نہیں ہوگی. تو آپ پہلے مسجد میں جاتے تھے، سارے صحابہ سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، ان کو تسلی ہو جاتی تھی، پھر اللہ کے رسول گھر میں جاتے تھے. یہ 2 حکمت ہے. اپنی بیٹی کو پہلے ملتے 2 رکعت پڑھ کے، اور ملاقات کر کے سب سے بیٹی سے پھر گھر میں جاتے جس کی باری ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا آگے وہ تو لینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی اٹھنی ہے، فرمایا لاؤ لاؤ میری اٹھنی. عبید بلال ان کو 40 اوقیہ دے دو، دے دی. ویسے جا رہے تھے پیسے لیتے، فرمایا آپ جابر ادھر آؤ، یہ اونٹنی بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ. اللہ کے نبی نے کیسی مدد کی، اونٹنی بھی لے جاؤ، جاؤ. کتنی فاسٹ بنا دی اس کو معجزہ سے، اور اوپر سے پیسے بھی واپس کر دیے، جاؤ. یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے اونٹ کو خرید لیا اور قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کرنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. مغفرت کی دعا بھی دے دی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. جی 1 مرتبہ نہیں، حدیث کے الفاظ ترمذی کے، استغفر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر 25 مرات. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 ٹائم مغفرت کی دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے. اخرجہ الترمذی، یہ روایت صحیح ابواب المناقب میں لکھا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما خوشی خوشی گھر گئے، چونکہ اتنی بہنوں کو پالنا کوئی آسان کام ہے، باپ بھی نہیں، قرضہ اتنا زیادہ. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما تھوڑا سا گارڈن تھا کھجور کا، اب پیسے کیسے ادا کریں گے، اتنے یہودی مانگ رہے ہیں ہزاروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر ساری کھجور کو توڑ کر ایک جگہ جمع کر دے، ڈھگلا بنا دے. گجراتی میں کہتے ڈھگلا بنا دے، یعنی ڈھیر بنا دے، میں آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، فرمایا جابر دینا شروع کر دو. وہ سارا ڈھیر وہی کے وہی ہے، سب کا قرض ادا ہو گیا، سب کا قرض ادا ہو گیا، سب کا. فرمایا جاؤ کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے صاحب. ہم تو ایک ڈھیلے کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک ڈھیلے کے لیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال 74 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا. انہوں نے انتقال کے وقت وصیت کی تھی میری نماز جنازہ. حدیث میں ہے جو بھائی اپنے بہن کو لک آفٹر کرے، لک آفٹر کرے، نفرت نہیں. پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ دولت ختم ہو جائے گی، لیکن اپنی بہن کو محبت پیار کے ساتھ خدمت کی اس کی، تو قیامت کے دن یہی بہن اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی. ہم نے کہاں پہچانا اپنی بہن کا درجہ، اور خصوصاً جس عورت کی طلاق ہو گئی ہو، بیوہ ہو گئی ہو بہن، اس کو تو لک آفٹر کرنے کا ثواب بخاری شریف مسلم شریف میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں پر خرچ کریں گے لیکن اپنی بہن پر خرچ نہیں کریں گے، لوگوں پر خرچ.
پارٹیاں کریں گے اور بڑی بڑی دعوتیں دیں گے، لیکن اپنے بہن کو اور اپنی بیٹیوں کو نہیں دیں گے. یہ قانون بن گیا، لوگ اسی کو ثواب سمجھتے ہیں. فرمایا میری نمازیں، حضرت کا جب انتقال ہوا تو فرمایا میری جنازے کی نماز حجاج بن یوسف نہ پڑھائیں، ظالم تھا. اللہ اکبر. تو ان کی جنازے کی نماز صحابی نے پڑھائی. ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ، جابر کی غزوہ تبوک کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش، وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 غزوے میں ہے نا، وہ اتنے زیادہ غزوے میں شریک رہے 19 غزوے میں. اس غزوے میں کتنا دور ہے تبوک؟ آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاؤ، تمہاری رائٹ سائڈ میں وہ تبوک کی سائن آئے گی 800 کلومیٹر. تو وہاں تبوک شام میں ایک جگہ ہے، سیریا، مدینہ منورہ سے سیریا شام. حج اور عمرہ کرنے والے بہت سارے لوگ آج بھی تبوک جاتے ہیں زیارت کے لیے. سعودی حکومت کے ماتحت میں چلتا ہے. وہاں کچھ قبریں ہیں صحابہ کی تبوک میں. اگر ٹائم ہو عمرہ کے بعد تو جانا چاہیے تبوک میں، صحابہ کی کچھ قبریں وہاں. تو سب سے بڑے ذاکر، ذکر کرنے والے صحابی سب سے بڑے جی عبداللہ ذو البجادین، ان کی قبر بھی وہی ہے شام میں تبوک میں. اور ذکر کرتے رہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بہت زور سے ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا لگتا ہے کہ یہ ریاکاری تو نہیں کرے اللہ کے رسول؟ فرمایا نہیں، اس کے دل میں اللہ کی رسول کی محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. تو سن 9 ہجری میں مسلمانوں کے لیے رومیوں کے ساتھ اٹیک کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے صحابہ کرام پہنچے. بہت گرمی کا زمانہ تھا، حالات اچھے نہیں تھے اور باغات پک چکے تھے. کھجور توڑنے کا زمانہ تھا اور یہ تو ان کی بزنس ہے. اسی بزنس میں کے وقت میں آپ باہر چلے جاؤ، ابھی کرسمس کے ٹائم دکان کھولنے کے بجائے پارٹیاں کرو گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ بزنس کا ٹائم ہے ان کا، کھجور توڑنے کا اور بیچنے کا. اسی پر تو ان کا گزارا تھا مدینہ منورہ. تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے؟ چلو تیار ہو جاؤ. مالدار صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے؟ آؤ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اس سفر میں صحابہ کرام کے پیر کے نیچے پہننے کے لیے سینڈل اور جوتے بھی نہیں تھا. وہ چتھرے کپڑے باندھتے تھے پیر پر تاکہ گرمی کی وجہ سے پیر گرم نہ ہو. دیکھو نا کبھی آپ چپل گم ہو جائیں آپ کا حرم شریف میں تو اپنے ہوٹل میں جانا ہو تو دیکھ لو آپ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے؟ نہیں چل سکتے. اور یہاں سے 800 کلومیٹر چلنا ہے، سواریاں بھی اتنی نہیں ہیں. حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول ایک اٹھنی سامان کے ساتھ، میں قبول. پھر ادھر آ گئے، ہے کوئی دینے والا؟ رائٹ سائڈ. اللہ کے رسول ایک اٹھنی سامان کے ساتھ. پھر لیفٹ سائڈ آ گئے، حضرت عثمان ایک اٹھنی سامان کے ساتھ اور 1000 کوئن دینار گولڈ کے اللہ کے رسول ایسے ہلا رہے ہیں. عثمان اللہ تیری مغفرت کرے، آج کے بعد تو جو بھی کرے اللہ تجھ سے راضی ہے. سب قربان. کیا کہہ رہے ہیں؟ 1000 دینار خرچ کیے اور ایک اونٹ نہیں 300 اونٹ سامان کے ساتھ دیا. 300 اونٹ بھائی، 2000 پاؤنڈ کا ایک اونٹ بھی گن لے آج تو کتنا ہوا 300 اونٹ کے. اس زمانے میں اونٹ بہت قیمتی تھا اس زمانے میں بھائی. دیکھ چونکہ یہ سفر بڑا کٹن تھا اور صحابہ کے پاس اونٹ نہیں تھے جانے کے لیے. سخت گرمی کا موسم تھا. ہم تو 5 پاؤنڈ دیں گے تو ابھی رات تک سوچتے رہیں گے، آج تو میں نے 5 پاؤنڈ دے دیے، میرے 10 پاؤنڈ دے دیے، سوچتے ہی رہے گا. حالانکہ جو گیا نا آپ نے جیب سے نکالا نا
وہ جیب سے نکل کر کے اللہ کے پاس پہنچ گیا. بینک آف ہیئر آفٹر میں، بینک آف ہیئر آفٹر میں پہنچ گیا. اور آپ کا کارڈ کیا ہے اس کو نکالنے کے لیے؟ کیا؟ کچھ نہیں. قیامت میں آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کے پیسے سامنے ہیں، آپ کا ریوارڈ سامنے ہے. ایسے ہی قبر سے نکلے گا، اللہ کہے گا یہ پہاڑ برابر تیرا. اللہ میرا کیسا ہو گیا، میرا کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اتنا ثواب کا کام کیا نہیں. فرمایا تو نے اتنا دیا تھا اللہ کے راستے میں، اللہ نے اس کو دانے ہاتھ میں لے کر اس کو پالا پالا. جیسے اللہ کے نبی فرماتے بخاری شریف میں، جیسے تم بچڑے کو یعنی گائے کے بچڑے کو پال کر کے بڑا بنا دیتے ہو بیل، اسی طرح تمہارے تھوڑے سے پیسے کو اللہ پالتا ہے یہاں تک کہ وہ ہر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ ہے تمہارا ثواب. چلو لے. ایک تو لام زیر لے والا مسئلہ ہوتا ہے، ڈال زیر دے والا تو ہوتا ہی نہیں. اللہ میں ڈال زیر دے والوں میں سے بنائے، لام زیر لے سے ہماری حفاظت فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ اور ہاتھوں میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول میرا مال کو نبی کا مال بنا دے تاکہ وہ میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں. میرے مال کو نبی کا مال بنا دے، یہ سمجھے کہ آپ کا میرا ہی ہے، تاکہ مجھے بہت شرم آتی ہے میرا نبی کہے لاؤ ابو بکر اتنا مال دے دو اللہ کے راستے میں، یہ تمہارا ہے، بس ایسا سمجھا دے. گھر میں گئے، ابو بکر کی بیٹی اسما ہے. ابا جان کیا ہوا؟ فرمایا ڈاڈا مجھے کہہ رہے تھے کہ تیرا ابو سب کچھ لے گیا گھر سے، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. بڈھے تھے بیچارے، آنکھ سے معذور تھے، ان کے والد صاحب ابو قحافہ تو سلمان ہو گئے تھے، لیکن آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، بڑی عمر میں بلائنڈ جیسے ہو گئے تھے. تو حضرت اسما کہتی نہیں بہت کچھ چھوڑا ہے، فکر نہ کرو ہم خرچ کریں گے آپ کے لیے بھی. کہاں ہے؟ وہ تھوڑے سے کنکر اور پیسے کے اوپر جڑا سے بڑا کپڑا رکھ دیا اور اب ڈاڈا کا ہاتھ اوپر رکھا، یہ ہے نا دیکھو یہاں یہ مال ہے. دادا خوش ہو گیا، حالانکہ وہ بیچارے پتھر ہے وہاں. مالی حالت تو دیکھو. جابر بن عبداللہ حضرت عثمان نے 300 اونٹ دیے، 300 اونٹ، اور وہ بھی سامان کے ساتھ. اور 1000 دینار، بھائی دینار درہم نہیں، دینار گولڈ کوئن کے ہوتے ہیں، گولڈ دینار. ایک مرتبہ حضرت عثمان نے سامان منگوایا، مدینہ میں قحط سالی تھی، ڈراؤٹ تھا. اس کا پہلا اونٹ مدینہ کی منورہ کی بارڈر پر تھا اور آخری اونٹ ایجپٹ میں تھا. کتنے سامان کی لائن لگی تھی، کتنا بھائی؟ پہلا اونٹ مدینہ کی بارڈر پر اور لائن لگی ہے، آخری اونٹ سامان کے ساتھ کہاں ہے؟ ایجپٹ کی بارڈر پر. عمرو بن العاص نے بھیجا. وہ بزنس والے آ گئے، ہمیں سامان دے دو ہم خرید لیتے آپ سے، کتنا پروفٹ دو گے؟ ڈبل. نہیں، میرا جو ماسٹر ہے وہ مجھے آپ سے زیادہ دے گا. کہا 3 ٹائم کہ نہیں، 4 ٹائم کہ نہیں، 5 ٹائم کہ نہیں، اس سے زیادہ آپ کو کون دے گا؟ ارے اس سے زیادہ بھی دے گا مجھے دینے والا. پھر کہا بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ فرمایا میرا اللہ 1 کا 10 دے گا، 1 کا 10 دے گا. آؤ مدینہ والو، یہ اونٹ سارے جتنا سامان چاہیے لیتے جاؤ، کھاؤ پیو، گھر میں جمع کرو، فری کر دیا. یہ حضرت عثمان تھے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مانتے ہیں اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے، چھپر پھاڑ کے دے دے. ارے پیسے مانگو بھی، عثمان غنی جیسے غنیت مانگو، لیکن ان کے جیسا دل بھی مانگو. ان کے جیسا پیسے تو مانگتے لیکن دل تو اندر سے کنجوس ہے، مکھی چوس ہے. اس لیے جتنا تو خرچ کرے اللہ اتنا دے گا، جتنا تو خرچ کرے اللہ اتنا دے گا.
जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़ये का एक टुकड़ा नकल फरमाते हैं, हम तबूक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। चलते चलते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, हम तो अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं चले, न सीधे रास्ते पर चले हैं, न जंगल के रास्ते पर चले हैं, कभी कहीं भी हमारे साथ नहीं चले, बल्कि वो मदीना ही में है, लेकिन उनके बावजूद उनको वही सवाब मिलेगा जो तुम लोगों को मिलेगा। वो तो मदीना मुनव्वरा में रह गए, लेकिन उनको भी वो सवाब मिलेगा जो तुमको अल्लाह के रास्ते में 800 किलोमीटर पर चल कर आने पर मिलेगा। अल्लाह अकबर। जो हमको मिल रहा अल्लाह, हम अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए निकले हैं, हम जान की कुर्बानी देंगे, माल की कुर्बानी देंगे। वो लोग मदीना मुनव्वरा में हैं, न जान की कुर्बानी न माल की कुर्बानी, लेकिन हमारा जैसा सवाब उनको भी मिलेगा। तो क्या नसीब वाले होंगे। तो साहबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ताज्जुब करने लगे। 10,000 30,000 साहब पूछने लगे, ऐसा कैसे अल्लाह के रसूल, हम तो चल रहे हैं, गर्मी इतनी है, आपने सामान को छोड़ा, अपने बागात को छोड़ा और आपके साथ है, सफर भी आपके साथ है, बेहतरीन सफर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इस हदीस में, हबसहुमुल मरज़, उनकी भी नीयतें थी तबूक में आने की, लेकिन बीमारी लग गई उनको। उनको क्या लग गई? बीमारी, बीमार हो गए, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो कुछ ऐसे भी थे जो जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऊँटनियां नहीं थी और सवारी भी नहीं, खर्च करने के पैसे भी नहीं, वो भी उज़्र की वजह से ठहर गए, बात बीमारी की वजह से नहीं आ सके, इसलिए उनको भी वही अजर मिलेगा जो अजर हमें मिलेगा। अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, तवल्लव व अयुनुहुम तफीदु मिनद्दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। बेचारे वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, इस हाल में कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। साहब मस्जिद में अल्लाह के रसूल सवारी दे दो, फरमाया मेरे पास भी नहीं है, तो अल्लाह के किसी से दिलवा दो, हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब उनके पास सफर करने के लिए सामान नहीं, वो मस्जिद से रोते हुए घर जा रहे हैं कि हम कैसे महरूम हैं, हम कैसे लोग हैं। अरे अल्लाह जिसकी तारीफ करे, ये तो शो ऑफ नहीं है ना, अल्लाह खुद कह रहा है तवल्लव, वापस गए, वअयुनुहुम तफीदु मिनद्दमा, और मेरी माएं और बहनें, तुम अल्लाह के रास्ते में, तुम दर्स में आती हो, तुम लोग हदीस को सुनने के लिए, अल्लाह हमारे दिलों को जानता है, सही दिल के साथ आओगे। देखो सहाबाए किराम के दिल में ऐसा तो हो सकता था ना कि यार हम नहीं जाएंगे, बहाना बना लेंगे, इतना दूर कौन जाएगा, खजूर अभी पकने का जमाना है, कोई एक्सक्यूज कर लेंगे, लेकिन नहीं, आए सच्चे दिल से अल्लाह के नबी की मजलिस में और आकर कहा सवारी दे दो, हम भी आना चाहते। फरमाया मेरे पास भी नहीं, कहा किसी से दिलवा दो, कहा साहबे किराम के पास भी नहीं है, इतने 30,000 है और 300-400 उतनियां किसके काम आएगी। आधा सफर इस पर, आधा आधा करके लोग गए और रो रहे हैं, आंखों से आंसू है। फरमाया काश के हमारे पास भी सवारी होती तो हम भी अल्लाह के नबी के साथ सफर में जाते। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी, उनको भी वही सवाब मिलेगा जो तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते में जाने का मिलेगा, इसलिए कि उनका दिल बिल्कुल खालिस है, उनका दिल सच्चा है, मारे गम के उनके पास नहीं रो रहे। अल्लाह अकबर। तो बीमारी लग गई या खर्च नहीं है, इससे मालूम हुआ अल्लाह ताला नीयत पर अमल करने वालों को सवाब भी दे देता है। देखा भाई, आप लोग यहां आते दर्स में, नियत करो अल्लाह के नबी की बात को सुनने के लिए, कुछ इधर का इधर हो जाए, लेकिन हम दर्स नहीं छोड़ेंगे, मेरे नबी की बात को जरूर सुनेंगे। नीयत सही होगी और आने की भी कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक भी दे देना, अल्लाह हमारा आना बैठना जाना सब कबूल कर लेना। अगर नीयत सही होगी तो अल्लाह देखता है। ये साहबा को देखो ना, आए वापस गए, रो रहे, अल्लाह कुरान उतार रहा है, जिब्राइल को जाओ मेरे नबी को बताओ। अल्लाह अकबर। इसीलिए हम भी अगर अमल की नियत करेंगे और अमल किसी उज़र की वजह से न हो सका तो अल्लाह उस नियत पर हमें सवाब दे देगा।
اس لیے جب بھی ہر ویڈنسڈے کو جاؤ یہاں سے میری مائیں اور بہنیں نیت کر کے جاؤ آئندہ ویڈنسڈے انشاءاللہ پھر آئیں گے. اگر نہ بھی آ سکے کچھ مجبوری ہو گئی, مجبوری بھی صحیح مجبوری ہو, نہ آ سکے تو گھر بیٹھے آپ کو ثواب مل جائے گا. کوئی مجبوری ہو گئی, بیمار ہو گئے کھلا, لیکن تمنا تھی آنے کی تو حدیث کے سننے کا ثواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. بندہ اپنے گھر پر رہ کر صحت اور تندرستی کی حالت میں جتنا اعمال کرتا ہے, اگر وہ کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال کا ثواب اس کو گھر بیٹھے دے دیتا ہے, سفر میں دے دیتا ہے, بیماری میں دے دیتا ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے. سمجھ میں آتی بات؟ ہاسپٹل میں ہے, پوری زندگی نماز پڑھتا رہا, وہاں سوتا سوتا نیت کرتا ہے کاش کہ میں اچھا ہو جاتا, وہاں اس کو ثواب مل رہا ہے نماز کا. ابھی وقت نہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے, زندگی باقی رہی 2-4 باتیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوری معاف کرنا, وہ ہیٹر کی وجہ سے میں فون کرنے میں دیر لگ گئی. انشاءاللہ دعا کرے اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا قدیم الاحسان. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں, دور دور سے لوگ آئے ہیں, سب کا آنا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما, سب کا سننا قبول فرما. اور یہ آج کا سبق ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے, رحمت کا ذریعہ بنا دے. اللہ شفا کا ذریعہ, عافیت کا ذریعہ بنا دے, سکون کا ذریعہ بنا دے, نیکی اور برکت کا ذریعہ بنا دے, اور رحمت کا ذریعہ بنا دے, آئندہ حفاظت کا ذریعہ بنا دے, فتنوں سے, بیماریوں سے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہر قسم کی آنے والی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں میں قیامت تک علماء صلحاء پیدا فرما. یا اللہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ میری طرف کے رشتہ داروں کی, اللہ ہماری طرف سے شوہروں کی طرف سے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ بیویوں کی طرف کے سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما, باپ کی طرف کے سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما, اور ماں کی طرف کے سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ مرتے دم تک ہماری اولادوں کو ایمان پر ہم سب کو قائم دائم رکھنا, اور جب موت آئے ایمان پر موت دینا. اللہ اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم.